رمضان المبارک سے پہلے زکوٰۃ نکالنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی کہ کسی شخص کے اوپر زکوٰۃ وہ رمضان میں لازم ہو رہی ہے اور اس کا جو سال ہے وہ رمضان میں پورا ہو جائے گا اور رمضان کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے زکوٰۃ نکالنا چاہے تو یہ اس کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ تو یاد رہے کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے احکام ہیں ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جو سال جو زکوٰۃ کا ہے وہ شروع ہو چکا ہو، یعنی جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کا مالک وہ بن چکا ہو، سال زکوٰۃ کا شروع ہو چکا ہو۔ تو اب اگر ایسی صورت میں جب اس کا سال جس مہینے میں جس وقت میں پورا ہو رہا ہے تو اگر اس سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کرتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی کرے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہاں البتہ پھر اس نے یہ غور کرنا ہوگا کہ جب سال پورا ہو جائے تو اب دیکھا کہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، اگر اتنی وہ ادا کر چکا ہے یا اس سے زیادہ کر چکا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ جب سال پورا ہوا اور زکوٰۃ کا اس نے حساب لگایا تو اب جتنی زکوٰۃ بنتی تھی تو جو پہلے زکوٰۃ تھی اگر وہ کچھ اس میں کمی ہو گئی تھی تو اب اس کمی کو پورا کر دے تاکہ جتنی زکوٰۃ لازم ہوئی تھی وہ پورے کی ادائیگی ہو جائے۔ یہ تو اس کا مسئلہ ہو گیا کہ پہلے ادا کرنے کے حوالے سے۔ بعض حضرات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ پہلے فرض ہو چکی ہوتی ہے، یعنی رمضان سے پہلے محرم میں یا یوں سمجھیں کسی اور مہینے میں ان پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اور پھر وہ انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو ایسے حوالے سے شرعی حکم یہ ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو پھر اسی وقت ہی زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے، اب بلا وجہ اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا یعنی رمضان کا اس لیے انتظار کرنا کہ اس کے اندر نیکیاں زیادہ ملتی ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر کچھ اور مسائل ہو جائیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کر سکے انسان، تو اس لیے بہتر ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے اب بغیر کسی تاخیر کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم کی جائے۔ ہاں جو وہ والی صورت تھی کہ رمضان کے بعد یا رمضان میں لازم ہو رہی ہے لیکن اب وہ پہلے احتیاطاً نکالنا چاہتا ہے، ادائیگی کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا، اس کی جو اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسرا ہمارا مسئلہ ہے کہ عصر کی جو نماز وہ قضا ہو گئی تو اب کیا اگلے دن عصر میں ہی قضا کرنا ضروری ہے یا اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں؟ تو ایک صاحب نے پوچھا بھی تھا مسئلہ، تو اس حوالے سے شرعی حکم یہ ہے کہ کوئی سی بھی نماز مثلاً عصر کی نماز قضا ہو گئی تو اب اگلے دن عصر میں ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے کسی اور وقت میں نماز ادا کی جو عصر کی قضا ہوئی تو ادا نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی اور وقت میں بھی مکروہ وقت کے علاوہ وہ نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو اب مغرب کے وقت میں جب مغرب کی نماز پڑھ لی اس نے تو اب عصر کی نماز قضا کر سکتا ہے، اور قضا کے حوالے سے تو حکم یہی ہے کہ جتنا جلد از جلد ہو سکے نماز کی جو قضا ہو چکی اس کو ادا کر لینا چاہیے۔ یہ تو عمومی حکم تھا کہ یعنی جیسے نماز قضا ہو گئی تو اب کل کے نماز تک انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ صاحب ترتیب کے حوالے سے سن لیجئے کہ صاحب ترتیب کے حوالے سے حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسے عصر کی نماز قضا ہو گئی اور وہ شخص صاحب ترتیب تھا تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ اگلی نماز سے پہلے وہ پچھلی نماز کو ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، یعنی مغرب سے پہلے اس کے لیے شرعی حکم ہے کہ وہ عصر کی نماز ادا کر لے پھر وہ مغرب کی نماز کو ادا کرے۔ لہذا اگر کسی شخص کو یاد ہوتے ہوئے کہ عصر کی نماز میری قضا ہو چکی ہے اور صاحب ترتیب تھا اور پھر جان بوجھ کر جو ہے وہ مغرب کی نماز ادا کرتا ہے اور کوئی اور شرعی وجہ بھی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی مغرب کی نماز نہیں ہوگی، لہذا اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آخری مسئلہ ہے کہ استغفار کے 2 طریقے بتا دیجیے، یہ بھی سوال آیا تھا ہمارے پاس، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اولاً تو انسان کو استغفار کے حوالے سے اور دعاؤں کے حوالے سے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ احادیث طیبہ کے اندر جو کلمات استغفار کے آئے ہوں یا دعاؤں کی کلمات آئے ہوں تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص جیسے دعوت اسلامی کی طرف سے کتاب شائع ہوئی مدنی پنصورہ، اس کے اندر دعائیں لکھی ہوئی ہیں، استغفار کے کلمات بھی موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اور بھی اس کے علاوہ عربی کے اندر یا اردو کے اندر استغفار کے یا دعائیہ کلمات کہتا ہے تو وہ بھی یعنی اگر بالکل درست ہو، معنوی لحاظ سے درست ہو تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 2 کلمات ہم عرض کر دیتے ہیں کہ جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، ایک ہے استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، ایک یہ ہے، اور دوسرا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ 2 کلمات ہو گئے، ایک اور بھی آپ پڑھنا چاہیں تو اسی طرح استغفر اللہ، یہ بالکل سب سے آسان ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ آپ بالکل استغفار کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔